معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہم نے ابھی 2024 کا سال اپنی زندگی سے الوداع کیا ہے اور اب 2025 کا نیا سال ہماری زندگی میں ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ یہ سال ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور باقی وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ 2024 کے گزرے ہوئے سال نے ہمیں خوشیاں اور غم دونوں کے تجربات سے آگاہ کیا، جو ہمیں بطور اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے بہت کچھ سکھا کر چلا گیا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر آزمائش اور مشکل کے وقت صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اپنی زندگی کو شریعت کے اصولوں کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ اور ان مصیبتوں سے دل برداشتہ اور دل شکستہ نہ ہو جو تمہیں آ پہنچی ہیں، کیونکہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی بلند مقام پاؤ گے۔ آزمائشوں میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، اور دراصل اس کے اندر ایک بہت بڑی ترغیب ہے جس سے ہمیں اصلاح حاصل کرنی چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل کو، ہر مصیبت اور پریشانی کو اپنی اصلاح اور اللہ سے قریب ہونے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ یہ مایوسی اور حالات کے سامنے ہار ماننے کے بجائے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ماضی کی غلطیوں پر غور کرتے ہوئے انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہیے، اپنے کاموں میں سستی اور غفلت سے بچنا چاہیے، مذہبی فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی لاپرواہی سے بچنا چاہیے، اور برے کام جیسے رشوت، وعدہ خلافی اور وہ بہت ساری خامیاں جو ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بن سکتی ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ معزز سامعین و حضرات، یہ نیا سال 2025 ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ اور سچے دل سے توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اخلاص سے کی گئی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ بے شک گناہوں کے بہت سارے نقصانات اور ان کا ایک اثر ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ گناہوں کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان کہ انسان گناہوں کی وجہ سے دل کی بے سکونی کا اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو توبہ کے بغیر بھر نہیں سکتا۔ گناہ انسان کو برکت سے دور کر دیتے ہیں، زندگی میں تنگی اور بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں، اور گناہوں سے انسان خوشیوں کے فقدان میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا ہی مالدار یا پیسے والا کیوں نہ ہو۔ معاشرے میں گناہوں کا بڑھنا، گناہوں کا فروغ، یہ سماجی برائیاں جیسے جرائم کی بڑھوتری، اخلاقی گراوٹ
اور خاندانوں کے ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ وقت کے انتظام کو معمولی سمجھتے ہیں، یعنی نظام الاوقات کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں اور اپنا بہت سارا قیمتی وقت فضول کاموں جیسے غیر ضروری بات چیت، فارغ بیٹھنے اور دیگر غیر مفید سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنے وقت کو بہتر انداز میں استعمال کریں، جیسے وقت پر نماز کا ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تعلیمی یا دینی فرائض کو پابندی کے ساتھ انجام دینا۔ معزز سامعین و حضرات، ہم اس وقت رجب کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جو نیک اعمال بڑھانے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ رجب میں نفل روزے، صدقہ اور نفل نمازوں کی کثرت کریں تاکہ ابھی سے رمضان کی تیاری کی جا سکے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق رجب کے مہینے میں نفل روزے رکھنا اور گناہوں سے بچنا بہت خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور ان مہینوں میں گناہ کرنا عام مہینوں کی نسبت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کے اختتام پر آئیے ہم سب مل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے والے اعمال میں لگنے کی کوشش کریں۔ خطیب تمام مسلمانوں کو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی دعا پڑھنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ اللہ کی مدد اور ہدایت حاصل کی جا سکے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائے، اور مجھے ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ میری اولاد میں بھی نیکی اور بھلائی کی صفات پیدا فرما، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے فرما بردار اور مسلمان بندوں میں سے ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔